بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ناول لے کر میں حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے بخت، اور یہ تحریر ہے مہر النساء شامیر کی۔ یہ بہت اچھا ناول ہے، امید ہے کہ آپ سبھی لسنرز کو یہ بہت پسند آئے گا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ تارکول کی خالی سڑک اس وقت خون سے تر تھی۔ ایک 27 یا 28 برس کا نوجوان اس وقت سڑک پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس خون تھا، سرخ سیال اس کے جسم سے نکلتا ہوا سڑک کو بھگو رہا تھا۔ درد حد سے زیادہ تھا۔ اس نوجوان کے پیٹ اور بازو پر گولی لگی تھی۔ یہ اس کے دشمنوں کا کام تھا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے کرہانے میں ایک مصنوعی پن سا محسوس ہوتا تھا، جسے وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا ہو۔ اس کا فون اس کی پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ چاہتا تو پولیس یا پھر کسی بھی گھر والے کو یا دوست کو کال کر کے بلا سکتا تھا۔ ہاسپٹل بھی قریب ہی تھا، اگر چاہتا تو بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن کسی طرح وہاں جا سکتا تھا۔ لیکن شاید وہ اس درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے کرہانے کے بعد وہ چپ ہو جاتا تھا، بلکہ ساکت۔ شاید وہ اس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اپنی آنکھوں میں پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے اس گاڑی کو قریب آتے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ گاڑی اسے اپنے بالکل قریب نظر آتی محسوس ہوئی۔ گاڑی کے شیشے شاید کھلے تھے، کیونکہ وہاں سے کسی کی چیخ چیخ کے بولنے کی مدھم سی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ چلانے والی شاید ایک لڑکی تھی، جو کہ بغیر سڑک پہ دھیان دیے اپنے موبائل پہ کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ اس نے پیلے اور ہرے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی۔ جب میں نے آپ سے کہا بھی تھا وہ ڈریس نتاشا پہن چکی ہے، اور اب میں کسی صورت بھی اس ڈریس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، تو آپ نے کس سے پوچھ کے خریدا؟ وہ ڈریس مقابل شاید اپنے حق میں کچھ بول رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی نظر سامنے سڑک پر پڑے وجود پر پڑی تھی۔ اس نے فل سپیڈ سے بریک لگائی تھی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح سے چرچرائے تھے۔ اسے لگا کوئی چرسی یا کوئی فقیر وہاں سو گیا ہوگا۔ غصے سے لال وہ کار سے باہر نکلی، لیکن سامنے والے کی حالت دیکھ کر بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ سڑک پر پڑے نوجوان نے بامشکل آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنا چاہا، لیکن بصارت دھندلا رہی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فون اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ وہاں سے اب بھی کسی کی ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہالے، کیا تم سن رہی ہو؟ فون سے آتی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس نے روشنی میں سامنے پڑا وجود تو دیکھا تھا، لیکن اس کے جسم سے نکلتا خون سے تر روڈ کو نہیں، ورنہ وہ گاڑی سے باہر آنے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی جانب چل رہی تھی کہ اس زخمی کی آواز اس کے قدم زنجیر کر گئی تھی۔ میری مدد کرو! اس زخمی کی گھٹی گھٹی آواز اس کو سنائی دی تھی، لیکن وہ مڑی نہیں۔ چند لمحے، چند سانسیں وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کی آواز لڑکی کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ رک جاؤ پلیز، وہ بدوقت بول پا رہا تھا۔ وہ لڑکی مڑی تھی۔ اگر حالِ سلطان کو پتہ ہوتا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے اس کی زندگی اتنی بدل جائے گی، تو وہ 1 منٹ یہاں نہ رکتی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ چکی تھی۔ اب وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی۔ اس زخمی حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں تحریر اتر آیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی اس زخمی کو دیکھ کر یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ اس کے آواز دینے پر وہ رک کیوں گئی؟ اس لڑکی کے آنے سے پہلے یہاں سے ایک گاڑی اور ایک بائک گزری تھی، لیکن ایک زخمی کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں ان کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ یہ لڑکی اپنے کندھوں کے جھنجھوڑے جانے پہ اسے احساس ہوا کہ
وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ تمہارے گھر والوں کو کال کروں؟ نمبر بتاؤ مجھے اپنا۔ تم سن رہے ہو نا مجھے؟ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ بڑبڑائی تھی وہ۔ سنو، تم کچھ بولو گے تبھی تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی نا، بولو بھی۔ اب وہ جھنجھلائی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ تبھی اس زخمی وجود کی سرد سی سرگوشی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا میں اس سے ہمدردی کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ اس سے اپنے خیالوں سے اس زخمی کی آواز نے نکالا تھا۔ کیا آپ مجھے ہسپتال لے جائیں گی؟ میں اب جینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ خود حیران تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہاں سسک سسک کے مرنے کو تیار تھا اور اب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے زندہ رہنے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ ایک گاڑی والے اور بائیک والے کو اس نے کیوں چپ چاپ گزر جانے دیا؟ اگر اسے جینا ہی تھا، وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی سے مدد کے لیے یوں منت کرتا، وہ بھی ایک لڑکی سے۔ دیکھو، میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ ہیلپ کر رہی ہوں تمہاری، محسن ہوں تمہاری، دھوکہ دیا تو دیکھ لینا۔ ویسے کرنی تو نہیں چاہیے تمہاری مدد، لیکن کیا کروں؟ اتنا بڑا دل جو ہے میرا۔ میری اس کی بات پہ وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ وہ اس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی، درد کو برداشت کرتے ہوئے بامشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھانے میں مدد کی تھی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اتنی سی کوشش میں ہی مقابل پوری طرح سے ہام چکی تھی۔ اللہ، کیا کھاتے ہو تم؟ وہ ہامتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ اس کا بازو اپنے کندھے پہ ڈال کر اس کو گاڑی تک لے کے جا رہی تھی۔ اس ساری وقت میں زخمی چپ چاپ رہا تھا۔ نوجوان کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے سوال کیا تھا۔ نوجوان ہونش خاموش ہی تھا۔ میرا نام حال سلطان ہے۔ اب تم بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ ساتھ ہی وہ بڑبڑائی تھی۔ نخرہ تو دیکھو۔ عمر حیات، وہ نقاہت سے بولا تھا۔ اب کہ حالے کو شرمندگی ہوئی تھی، وہ زخمی تھا اور وہ اس سے کیسے سوال پوچھ رہی تھی؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حالے نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظ جواب آیا تھا۔ ہم جلدی ہی پہنچ جائیں گے، حالے نے اس کو تسلی دی تھی۔ لیکن کافی دیر بعد بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کے حالے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ عمر حیات کو 2 وارڈ بوائے کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ درد اب برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ آخری الفاظ جو اس نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ میرا شوہر ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس ہے۔ ہم پہلے پولیس کو انفارم کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر تب تک میرا شوہر مر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ چند لمحے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے یہی بحث چل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب تک نہ جانے گھر میں بچوں اس کے لیے کتنے جھوٹ بول چکی ہوں گی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی اور سامنے کھڑا ڈاکٹر اپنے فون کے بٹن دبا رہا تھا۔ شاید وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ مدت حالے کے دوست کے گھر پہ نہیں ہے بلکہ سڑک کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ بھی قبول تھا، لیکن وہ اس وقت رات کے 3 بجے ایک انجان زخمی آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لے آئی ہے تو اس کی موت پکی تھی۔ اس کا ذہن اب جمع تفریق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پولیس کو کال کرتا، اس نے ڈاکٹر کا فون ان کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کال کر لیتی ہوں، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ حالے اب اس سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سے بحث میں ویسے بھی 10 منٹ تو برباد ہو ہی چکے تھے۔ اب اس وقت ایسا کون تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا؟ بچوں؟ وہ تو خود اتنی ڈرپوک ہے۔ مدت یار، اس کا تو آج مایوں ہے۔ فراز؟ وہ نہیں، اس کو تو آتے ہی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔
کون یہاں جلدی آ سکتا ہے؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ ایک شخص اب بھی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، جو حالے کے کہنے پر آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی حالے کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی اور اب وہ اس کی انگلیاں ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہارون ہاسپٹل کے کوریڈور میں آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً نیند سے جاگا تھا۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا۔ حالے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہاں لگی ہے؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم کیسے کار چل؟ اف، بس بھی کرو یار، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آدمی عمر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری کار سے ڈاکٹر سے بات کرو اور اس کا علاج شروع کروا دو پلیز۔ لیکن یہ سب میں بعد میں سمجھا دوں گی۔ اچھا، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر حالے سلطان نے 5 منٹ بعد 2 میلز ڈاکٹر کو عمر حیات کو ICU میں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ لیکن ابھی کہاں؟ اب بتاؤ مجھے کہ یہ کیا چکر ہے؟ اپنے عقب سے آتی ہوئے ہارون کی آواز پہ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں یار، بعد میں بتا دوں گی، وہ خوف سے بولی تھی۔ حالے، مجھے پاگل بنانا بند کرو۔ اس لڑکے کو گولی لگی ہے، یہ پولیس کیس ہے اب کہ اس کی آواز میں غصہ آیا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کھڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو وہ علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میں MNA کا بیٹا ہوں، کیا اور بھی کچھ کہنا ضروری تھا؟ یار کتنے مزے ہیں نا تمہارے۔ وہ اب بھی اصلی موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ حالے، ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ اب اس سے ہار مان گئی تھی۔ اچھا سنو، میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری روادات سنا دی اور ہارون کے تو کاٹو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی۔ How could you do this? How dare you, حالے؟ I can't believe it. I just can't. وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ گنڈا بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے، ریپسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کے تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا۔ تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ اف، بس بھی کر دو۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولی تھی، میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑی ہوں نا، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، بکواس، وہ چلایا، اٹھو ابھی کہ ابھی تم گھر جاؤ گی، ابھی اور اسی وقت۔ اور اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے وہ بولا تھا، ہارون میری بات سنو، مجھے وہاں رکنا تھا۔ وہ آدمی بس 5 منٹ۔ وہ ہارون پلیز بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی اس کے، پلیز اس کے بلز بھی پے کر۔ بس حالے، بس اس وقت میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لو، تم گھر جاؤ گی۔ وہ لڑکا مرتا ہے تو مرے، جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے، تم گھر جاؤ گی اور اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ ان کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اچنبھے سے ان کو اپنے قریب آتے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے، پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ او نیگیٹو۔ آپ کو جلدی کرنا ہوگا، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کہ ہارون بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، ایک انسان تھا، اتنا بے حس بھی نہیں تھا کہ کسی کو مرتا دیکھتا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم نہیں ارینج کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے۔ آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں۔ ہارون نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے۔ اس وقت ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کر دیں۔ آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں بتا دیں جلدی۔ اس پورے وقت میں حالے بالکل پرسکون سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر، ہمیں بس 2 منٹ دے دیں، حالے مطمئن سی بولی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو۔ ہارون میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے۔ وہ اب پرجوش سی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں خود جا کر اس کا گلا دبا دوں گا اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو۔ تم نہیں دو گی خون، سمجھی؟ تمہیں میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ یار ایک ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح۔ میں نے آج تک
بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل تو کرنے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں کسی بلڈ بینک سے، میں ارینج کر لوں گا، وہ اب چڑھ کر بولا تھا۔ حالے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن جھکا دی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ آئی ہیٹ یو فار دس، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ حالے نے گویا سنا ہی نہیں۔ حالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی، کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد وہ اب ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیحا نرس اس کی کلائی پر کنولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی، ہارون اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے تو بازو سرخ کر دیا ہے اس کا، نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا دیں، اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی ہے تو۔ وہ نرس شدید کوفت زدہ نظر آئی تھی۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی؟ تم کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بناؤ۔ شوہر تو ان کا اندر ہے، بھائی ہی ہوں گے، آپ مجھے سکھا رہے ہیں؟ جیسے 10 سال سے یہاں جھک مارتی رہی ہوں۔ وہ اب بھی جلی کٹی لگتی تھی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا ہسپتال کے انتظامیہ سے۔ 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ اس چاپ سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بھرتی جا رہی تھی، ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ بہت زیادہ بھر گئی ہے، اب کیا سارا خون نکال لیں گے؟ نرس چلو اس کو ہٹا دو، تم لوگ تو قصائی ہی بن گئے ہو۔ ہارون پلیز، تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ حالے کو کوفت ہونے لگی تھی، لیکن جواب ندارت۔ یہ ایک اندازہ تھا کہ وہ ناراض ہے۔ اس سے قریب 1 گھنٹے بعد ہارون تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ حالے کے ساتھ چلتا ہوا اپنی کار تک آیا تھا۔ حالے کو کار میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا اور حالے بھی خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بڑھ کر میوزک ہی آن کر دے، لیکن خود پر جبر کیے بیٹھی رہی۔ میوزک کے بغیر اس کا 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تھا۔ کچا کہ اتنا لمبا سفر، کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد ہارون نے بولنا شروع کیا تھا، میں نے شام تمہیں کال کی تھی، تم نے کہا تم مدت کے گھر رکو گی رات کے 3 بجے تم مجھے کہتی ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مرنے والا ہو گیا تھا۔ میں یہ سن کر حالے یہاں آ کر مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حالے بی بی ایک انجان آدمی کو اپنا شوہر کہہ کر اس کا علاج کروا رہی ہیں اور پھر اس کو بلڈ بھی ڈونیٹ کر رہی ہیں۔ بی بی، تمہیں کچھ اندازہ ہے اگر وہ لڑکا کچھ کر دیتا یا پھر پولیس آ جاتی؟ چلو وہ بھی چھوڑو، ہسپتال میں اگر کوئی اکیلی لڑکی سمجھ کر کچھ کر دیتا؟ حالے، ہر کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے پورا راستہ تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہوا آیا ہوں اور تم… اچھا اب بس بھی کر دو، میری بات سنو۔ حالے جیسے بور ہو چکی تھی اس تقریر سے۔ میں نے جب اس کو سڑک پہ دیکھا، پہلے میں واقعی ڈر گئی تھی۔ تم سب کا خیال بھی آیا تھا، یہ بھی سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے میں نے خود کو اس کی جگہ پر رکھا اور بس میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بلڈ ڈونیٹ کرنا، وہ تو ایک ثواب کا کام ہے۔ اور اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں کار سے اتر جاؤں گی اور آئندہ کبھی بھی تمہیں مدد کے لیے نہیں بلاؤں گی۔ اچھا بس۔ اب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ہی بولا تھا، زیادہ جھانسی کی رانی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی آئی، تمہیں پتہ ہے۔ آئی ایم اسٹل شاکڈ یار، تم اس کا خون دیکھ کر بھی نہیں ڈری؟ اب تم چپ کرو گے کہ میں یہاں سے کود جاؤں؟ اچھا ریلیکس، یہ بتاؤ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج ہوگا، وہ چلا جائے گا جہاں سے آیا ہے، اور تم نے اس کے بلز تو کلیئر کر دیے نا، اب اتنا بھی کنگلا نہیں ہوں۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیا تھا۔ کہاں چھوڑوں؟ اپنے گھر یا مدت کے گھر چھوڑ دو، اس وقت جاؤ گی برا نہیں لگے گا؟ آج ساری رات جاگنے کا ارادہ تھا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ابھی تک سب شغل لگا رہے ہیں، میں نے میسج کر کے پوچھ لیا ہے۔ تم ویک تو فیل نہیں کر رہی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، انرجی ڈرنک نے کام دکھا دیا ہے۔ ویسے تم نے اس کو اپنا شور کیوں کہا؟ ابھی تک دل جل رہا ہے میرا، وہ اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ کر بولا تھا۔ وہ ہینڈسم ہی اتنا تھا، حالے مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ بدلے میں ہارون نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ بکو مت یار، میں کیا بولتی، مجھے پتا تھا وہ اس کو ایسے ایڈمٹ نہیں کرتے، بیچارہ بہت زخمی تھا، مجھے رحم آ گیا۔ اتنے میں وہ مدت کے گھر پہنچ گئے تھے۔ کل آنا مہندی پہ، اوکے؟ تم نے آج بہت غلط کیا ہے، اس بارے میں تم سے بات کروں گا کل، معاف
माफ़ नहीं किया मैंने तुम्हें अभी। अंदर जाओ अब, सुबह लेने आऊँगा। बाय। अच्छा, सुबह जल्दी आना, अस्पताल चलेंगे। मैं इसको देखना चाहती हूँ। मैं टाँगें तोड़ दूँगा। वो घुर्राया था। अच्छा, अच्छा, देख लूँगी तुम्हें। सुबह 10 बजे आ जाना। फिर बगैर इसकी कोई बात सुने हाले गेट से अंदर चली गई थी। वो भी ठंडी सांसें भरता गाड़ी में चला जा बैठा था। अब ये तो तय था कि सुबह 10 बजे हारून शायद आएगा और हाले को अस्पताल ले जाएगा। फजर की अजान बुलंद हो चुकी थी। अजान की आवाज़ सुनकर वो कलमा पढ़ती उठ बैठी थी। पैरों की में स्लीपर और उसका वो वज़ू करने वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो इसके चेहरे से पानी के शफ़ाफ़ कतरे टपक रहे थे। इसने जाए-नमाज़ उठाई और सुन्नत की नीयत बाँध ली। थोड़ी देर बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह! वो शख़्स वो जो मेरे दिल का चैन है, इसे जल्दी मेरे सामने ले आ। मेरे मालिक, इस शख़्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको पता है, जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं इसको देखती जाऊँ। या अल्लाह! वो क्यों इतना प्यारा है। इसके अल्फाज़ बेरब थे। लेकिन अगर कोई इसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ जाता कि ये शख़्स महरमा के लिए सारी दुनिया है। वो जाए-नमाज़ तय करके उठी, बेड के साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले को कॉल में लाने लगी। तीसरी कॉल पर तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हाले, कैसी हो? इसने मोहब्बत से पूछा। महर, प्लीज़ इस वक्त सोने दें, मुझे सुबह-सुबह आपको कोई काम नहीं है। वो जो 1 घंटे पहले ही सोई थी, महरम की कॉल से बुरी तरह बेज़ार हुई थी, जबकि महरम के चेहरे पर हौस नर्म सी मुस्कुराहट थी। नमाज़ पढ़ो मेरी बहन, चलो उठो। अच्छा ना, पढ़ लूँगी, अभी मैं कॉल काट रही हूँ। और इसने कॉल काट भी दी थी। महर ने मुस्कुरा के सर को नफ़ी में हिलाया था और ज़ेरे लब कहा, ये नहीं सुधरेगी, और फिर नाश्ता बनाने के लिए चल दी। दूसरी तरफ हाले की नींद ख़राब हो चुकी थी। वो तब तक अज़ान को नज़रअंदाज करती थी जब तक अम्मा या महर में से कोई नमाज़ पढ़ने का ना कह दे। जैसे ही किसी ने कह दिया तो लो जी, हाले का सुकून गारत हो गया। अब जब तक वो पढ़ न लेती इसे सुकून ना आता, इसलिए मुदी-मुदी आँखें से उठती और बाथरूम की तरफ चलती। बाहर से आता म्यूज़िक का शोर भी कुछ देर को थमा था। वुज़ू करके इसने नमाज़ पढ़ी। इसकी नमाज़ बहुत लंबी होती थी। वो नहीं पढ़ती थी तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब वो पढ़ने खड़ी होती तो बड़े ही खुशू और खुज़ू के साथ पढ़ती थी। दुआ माँग के जब वो उठी तो इसे बेइख्तियार रात वाला वाक़या याद आया। छुरछुरी लेकर इसने सर को झटका, फ्रेश होने चल दी, क्योंकि नींद तो अब आनी नहीं थी। मम्मा, नाश्ता तैयार है। महरमा ने किचन में आते हसीना बेगम को इत्तला दे दी थी। हाले का फ़ोन आया था क्या? इन्होंने पूछा। जी मामा, इससे बात हो गई है। अच्छा, कब तक आ रही है? शाम तक आ जाएगी। क्यों शाम तक? क्यों अभी क्यों नहीं आ रही? रात तो रुक ली ना वहाँ। अब तो और क्या चाहिए मामा? चले ना, नाश्ता करते हैं और फिर बात करेंगे, वो इनको बुलाते हुए बोली थी। और फिर वाकई इनका ध्यान इस बात से हट गया था। यूसुफ सुल्तान अपने इलाके के ज़मींदार थे और इनकी शादी इनकी कज़न रिफ़त आरा से हुई थी, जिससे इनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़े महराज सुल्तान, दूसरे शम्स सुल्तान और सबसे छोटी बेटी नगीन सुल्तान थी, जिसकी पैदाइश के वक्त इनकी बीवी की वफ़ात हो गई थी। और इनकी इनकी वफ़ात के बाद इन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि इनके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे। इनकी सारी औलादों में 2-2 साल की उम्र का फ़र्क था। यूसुफ सुल्तान ने इनकी परवरिश बहुत मुश्किल मगर बहुत अच्छे तरीके से की थी। इनकी पढ़ाई और तरबियत से लेकर इनकी शादियों तक इन्होंने कभी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की थी, सिवाय नगीन की शादी के मामले में। मिराज सुल्तान ने अपनी पसंद की शादी की। हसीना वजदान से पसंद की शादी थी। शम्स सुल्तान की पसंद फरवा बेगम थी, जो कि नगीना की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन शादी से पहले तक जैसे ही इनकी शादी शम्स से हुई, नगीन ने इनको भाभी तो क्या दोस्त मानने से भी इनकार कर दिया था। यूसुफ सुल्तान ने अपने दोनों बेटों की शादी इन्होंने इन्होंने साथ ही की थी। हसीना बहुत अच्छी बीवी और बहू साबित हुई थी। वो बहुत साबिर और शाकिर थी। अल्लाह ने इनको शादी के 10 साल बाद औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। जहाँ जहाँ सुल्तान मंजिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, वहीं फरवा बेगम तैश में आ चुकी थी। हालांकि अल्लाह ने इनको शादी के पहले ही साल सफ़ीर सुल्तान से नवाजा था। हसीना
جتنی نرم مزاج تھی فروا اتنی ہی اکڑو بدتمیز اور کاہل تھی۔ میراج سلطان کی بڑی بیٹی ہالے سلطان جس کی عمر 21 سال تھی انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور بیٹا حسن سلطان جس کی عمر 16 سال تھی جو کہ میٹرک کر رہا تھا۔ شمس کا بیٹا سفیر سلطان جس کی عمر 30 سال تھی BBA کر کے دادا کے کاروبار کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یوسف سلطان کی جان بستی تھی اور اپنے پوتے سفیر اور پوتی ہالے سلطان میں۔ وہ کہتے تھے کہ سفیر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہالے ان کے دل کا چین ہے۔ وہ جب جب سفیر اور ہالے کو دیکھتے ان کا سیروں خون بڑھ جاتا تھا۔ حسن جب بھی یہ محبت کے مناظر دیکھتا منہ بنا کے کہتا، ہاں ایک میں ہی سوتیلا ہوں اس گھر میں، اور یوسف صاحب مسکرا دیتے تھے۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان نے بہت مخالفت کی، غصہ منت سماجت کیا تھا جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی اور آخر کار یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے تھے اور ان کی شادی وہاج خان سے ہو گئی تھی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون سے گزارے تھے، اور پھر لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ وہ نازوپلی لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آخر کار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا کاغذ لیے ایک بیٹی مہرمہ وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھی۔ دراصل وہاج شراب اور جوئے کے عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی تھی، لیکن جوں ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے بھائی باپ اور گھر چھوڑ کر آئی تھیں وہ شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی، کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے؟ کیا وہاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی ایک مشین تھی؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب ان کے پاس سوچنے کو ان گنت مسائل تھے۔ سارا دن وہ یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی۔ اگر اس دوران ایک بار بھی وہاج گھر آ جایا کرتا تو ان کے معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوے کسے کہتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہتی وہاج سے شادی کرنا۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پر وہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا تب ان کے برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے چند کپڑے پیک کیے، بیگ میں ٹھونسنے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھیں۔ تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط بازو نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس کو دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان بھر میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہرے کے زخموں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پہ نیل تھے۔ جہاں جہاں سے بازو نظر آ رہے تھے وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کار یوسف سلطان کی نم آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے ضبط سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال ہوا تھا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کے آؤ، وہ اب بھی جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی، میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی، لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ مجھ سے بات کر لیتی
مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا پاپا؟ آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے، جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی میں انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی نگین سلطان اس کا کرتی کیا ہوں۔ فی الحال مجھے سزا کاٹنے دیں بابا، اور اس معصوم وجود کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اسی وقت حسینہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا اور یوسف سلطان کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابھی، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی اور وہ کیا تھی اور کیا بن کر رہ گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو؟ حسینہ نے ان کے سر پر بم پھاڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے جو آپ نے ابھی کہا؟ یہ سچ ہے؟ یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی، میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے آج جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ خود کو پڑنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نا، وہ ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی؟ اگر آج بابا تمہیں یہاں نہ لے کر آتے تو نہ یہ بچہ ہوتا اور نہ تم۔ بھابھی بس چپ ہو جائیں، بہت سن لیا میں نے۔ وہ بولی نہیں تھی، گررائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں میں ایس آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اور اگر کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بھی تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تھا، اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بابا کی لاکھ منع کرنے، بھابھیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود ایک پل کو وہ وہاں نہیں رکی تھی۔ گھر آ کے انہوں نے وحاش کو سب بتا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے کہ وہ خود حیران تھی۔ کیا یہ چند ماہ پہلے والا وحاش تھا؟ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ وحاش نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی یکدم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے وحاش کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے اور وہ جلدی جلدی اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ نگین کو ہسپتال لے جائیں، وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی از حد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھی۔ وہ سب اس وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروا بھی گھر پہ نہیں تھی، ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھی۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو کال کی تھی اور ان کو لے کر ہسپتال آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھیں۔ نگین کے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور فروا بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فروا پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے ان کے بھائی ایک دھماکے میں شہید ہو چکے تھے، اور اب بھابھی، ماں باپ تو ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کی
ان کے بھائی اپنی بہن پہ جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ فروہ کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے مکینوں نے فروہ کی ہر طرح سے دلجوئی کی تھی، پر وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ وہاج اور نگین کو تو مہرماں کی صورت میں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے، گویا کہ انہوں نے وہاج کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ نگین طلاق کا داغ سر پر سجا کے اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پر آن بیٹھی تھی۔ یوسف سلطان پہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی، کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی تھی، لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ مہرماں کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، وہ ان کو ماما کہتی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے تھے، اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے حسینہ بیگم کو حال سلطان سے نوازا تھا، لیکن ان کی محبت مہرماں سے کم نہیں ہوئی تھی، کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی مہرماں کو بالکل سفیر جیسا پیار دیا تھا۔ ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی، اس سے کہیں زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہ ٹوٹا تھا، البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کے گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تھا۔ حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ مہراج گھر میں نہیں تھے اور شمس اور یوسف صاحب بھی حج پہ گئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگینہ ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر، اپنی حیرت کو جھٹکتی وہ بھی ان کے ساتھ ہسپتال کی جانب چل دی۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا تھا اور اب 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ وہ بری طرح سے ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد اچانک حالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچوں پہ پڑی تھی، سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے، اور وہ اب اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جام تھا، اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھا کے لانے کو کہا، لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود جا کے لے آئے گی اپنی حالے کے لیے۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کے اس طرف چلی گئی تھیں، ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کے۔ وہ جو ہی مڑی تھیں، اسی وقت ٹریفک چل پڑی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کے خود بھی مسکرائی تھیں، گاڑی کی جانب آ رہی تھیں کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آئی تھی اور ان کو کچلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچی تھی۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے وہ اب ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کے وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ ان کا چہرہ اپنے گھٹنے پہ رکھے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ رو رہی تھیں، بے تحاشا رو رہی تھیں۔ بھابھی نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی تھی۔ جی بھابھی کی جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز میں بھی قریب آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کب آئی؟ نگین کو کب اس میں ڈالا گیا؟ حالے کہاں تھی؟ ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھیں اور بس رو رہی تھیں۔ آپ سب پوچھتے تھے کہ
مجھے طلاق کیوں ہوئی، وہ بہت تکلیف سے بول رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس میں آ کے بیٹھی تھی، ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز میں لائی تھی، "نگین میرا بچہ، تم چپ رہو، مجھے کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جاؤ بھابھی"۔ اس نے کہا۔ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ اب وہ بلا ارادہ اپنا چہرہ نگین کے پاس لے کے آئی تھی۔ "بھابھی، بھابھی، پلیز مجھے بول لینے دیں"۔ وہ تکلیف اور بے بسی سے لفظوں کو توڑ توڑ کر ادا کر رہی تھی۔ "اچھا میں سن رہی ہوں میرا بچہ، میں سب سنوں گی"۔ اس نے کہا کہ اور اگلے 2 منٹ نگین سلطان مسلسل بولی تھی اور حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بولے گئے الفاظ پر جی بھر کے پچھتاوا ہوا تھا۔ "میں تمہیں سنوں گی"۔ نگین سانس لینے کو رکی تھی۔ نگین سلطان نے گویا حسینہ کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ "نگین چپ ہو جاؤ خدا کے لیے"۔ حسینہ بدوقت بول پائی تھی لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حسینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نگین کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو چپ کروا دے، لیکن انہیں اپنے ہاتھ بے جان محسوس ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتی بھابھی۔ نگین اب بھی بول رہی تھی لیکن وہ بول نہیں رہی تھی، ایک پگھلا ہوا شیشہ تھا جو وہ آج اپنی بھابھی کے کانوں میں اونڈیل رہی تھی۔ اور پھر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نگین سلطان چپ ہو چکی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 6 سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا کہ نگین ان کو کچھ بتا دے، لیکن بے سدھ آج ان کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ لیکن کیا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ انہیں یہ سب اس طرح پتہ چلے؟ نگین سلطان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ تھا "میری بیٹی"۔ کوئی اب نگین کو اسٹریچر پہ لٹا رہا تھا، کوئی ان کو دلاسا دے رہا تھا، کوئی ان سے ان کی گھر کے کسی مرد کا نمبر پوچھ رہا تھا، لیکن ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کو لوگوں کے بس ہونٹ ہلتے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک آواز تھی جو اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حادثے کی جگہ سے کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ ہسپتال تک آئے تھے۔ ایک اکیلی عورت سمجھ کر "بھابھی"۔ اس نے کہا کہ وہ بس اس آواز کے بعد کوئی آواز نہ آتی تھی، نگین کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کی عزیز نند ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن حسینہ کو نہ جانے کیوں یہ لگا تھا کہ آج کے بعد وہ نگین کی آواز نہیں سن پائیں گی۔ "جاتے جاتے تم مجھے یہ کس راز سے آشکار کر گئی ہو"۔ انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ حسینہ وجدان نہیں جانتی تھی کہ یہ راز نہیں چابک ہے اور اگلے کئی سال ان کو یہ چابک کھانا ہوگا۔ چپ چاپ نگین کو ہسپتال لایا جا چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا "وی آر سوری شی از نو مور"۔ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو شاید کچھ ہو سکتا۔ جو وہ عورتیں ان کے ساتھ تھیں وہ اب حسینہ بیگم کو سنبھال رہی تھیں۔ مہراج سلطان کو ڈرائیور نے کال کر دی تھی۔ کون کون آیا نگین اور ان کو کب گھر لایا، کیا ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا؟ ماں کہاں ہے، ہالے کیوں رو رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر اب بھی اس سرد سی ایمبولینس میں نگین سلطان کو بولتے ہوئے سن رہی تھیں۔ نگین کو گئے 10 روز ہو چکے تھے۔ یوسف سلطان آج واپس آئے تھے۔ بیٹی کے غم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کو دورے پڑنے لگے تھے۔ نشہ آور ادویات کے زیر اثر جب تک رہتے تب تک نارمل رہتے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتے "نگین میری بیٹی، میری بچی" چلاتے رہتے۔ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے "کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، میری نگین کو دیکھا ہے، کوئی اسے لا دو، میری بچی کو لا دو"۔ کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی
کہتا یا سمجھاتا کہ نگین نہیں رہی تو ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے تھے، تم سب جھوٹے ہو، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی ہے، میں نے اسے نہیں دفنایا، وہ نہیں مر سکتی، تم سب کے سب اس فحاش کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اس نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا ہے، اللہ اسے غارت کرے، اس کو اللہ برباد کرے، یہ میری بچی کو کھا گیا، اللہ اس کو چین نصیب نہ کرے، اللہ اس پہ زمین تنگ کر دے۔ اسی طرح چیختے چلاتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مہراج اور شمس سلطان بھی غم سے چور تھے، لیکن ان کو بہادر بننا تھا، ان کو حوصلہ رکھنا تھا۔ وہ رو نہیں سکتے تھے، نہ بابا کی طرح بددعا دے کے اپنا دل ہلکا کر سکتے تھے، اور وہ اس غم کو اندر ہی اندر سہنے پہ مجبور تھے۔ سفیر اور مہر بھی اس حادثے کے بعد سہم سے گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر جاتا ہے۔ کسی کے زخم بھرے یا ادھڑے وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ یوسف سلطان اب بہتر ہو رہے تھے، اور وجہ تھی خالد سلطان، وہ ہو بہو نگین تھی۔ یوسف سلطان گھنٹوں اس میں اپنی نگین کو دیکھتے، اور اب تو یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھے بغیر وہ کھانا تک نہیں کھایا کرتے تھے۔ حالیں ان کا مرہم تھی، وہی مہر کو وہ نظر انداز کیا کرتے تھے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ جہاں وہ دکھ جاتی چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے۔ وہ بولتی تو ہاں یا نہ میں جواب دیتے۔ ان کی حالت کے پیش نظر کسی نے بھی ان سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ مہر کی پرورش کا سارا ذمہ مکمل طور پر حسینہ اور مہراج نے لے لیا تھا۔ وہ اس کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالتے تھے۔ تم نے خالد سے کال کر کے پوچھا وہ کب آ رہی ہے؟ ناشتے کے دوران یوسف سلطان نے مہراج صاحب سے پوچھا تھا۔ جی بابا، پوچھ لیا تھا، وہ شام تک آ جائے گی، انہوں نے جواب دیا تھا۔ نہیں، اس سے کہو یونیورسٹی جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جائے۔ لیکن وہ نہیں آ سکتی بابا، اس نے کہا تھا کہ میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بابا کی نرم مگر دو ٹوک آواز سنائی دی تھی۔ مہراج، تم سفیر کو کال کر کے پوچھو کب تک ہوگا اس کا کام مکمل، اور اس کو یہ بھی کہو کہ ویکینڈ کے اینڈ پر گھر چکر لگا لیا کرے۔ بات ہوئی تھی میری بابا، اگلے مہینے تک ہو جائے گا سب کچھ۔ دراصل لیگل معاملات میں کچھ وقت تو لگ ہی جایا کرتا ہے، اور وہ پرسوں آ رہا ہے۔ اتنے ہی میں مہراج صاحب کا فون بجا تھا، اور وہ معذرت کرتے اٹھ گئے تھے۔ مہراج سلطان ہائی کورٹ جج تھے، جبکہ شمس سلطان نے اپنے بابا کے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہوئے لیدر امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اپنی قسمت آزمائی تھی، جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اب وہ شہر کے مشہور کاروباری شخصیت تھے، اور بابا ان کے کام سے بہت خوش تھے۔ سفیر سلطان نے بھی پڑھائی مکمل کر کے بابا کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اس نے 4 سال قبل اسلام آباد میں اپنی کمپنی کی ایک اور برانچ لانچ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد ہوتا تھا اور ہر 15 دن یا مہینے بعد گھر آتا تھا۔ اور یوسف سلطان کو سفیر کی ایک یہی بات پسند نہیں تھی۔ نگین کی موت کے بعد بابا نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ اب وہ کافی حد تک چڑچڑے ہو چکے تھے، لیکن ہالے اور سفیر ان کو بہت اچھی طرح ڈیل کر لیتے تھے۔ وہ جب تک ہالے کو نہ دیکھتے ان کا دن نہیں شروع ہوا کرتا تھا۔ اب انہوں نے سفیر کو اسلام آباد چھوڑ کر کراچی شفٹ ہونے کا حکم دے دیا تھا، جس کو ماننے کا سفیر پابند تھا۔ وہ خود بھی گھر سے دور رہ کے تھک چکا تھا، اس لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے اسلام آباد والی برانچ اس کے حوالے کر کے آج کل کراچی آنے کو پرتول رہا تھا۔ مدت کے گھر میں بیٹھی ہالے اپنے موبائل پہ اسکرولنگ کر رہی تھی جب اس کو مہراج سلطان کی کال وصول ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا اور کال اٹینڈ کی تھی۔ خیریت ہے جج صاحب؟ 1 گھنٹے میں 2 کالز؟ کیا گزارا نہیں ہو رہا بیٹی کے بغیر؟ یا پھر کوئی مجرم نہیں ملا آج کی تاریخ میں سزا سنانے کو؟ کال اٹینڈ کرتے ہی ان کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہ شوق سے بولی تھی،
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جج صاحب کو آپ کی کوئی یاد نہیں آ رہی اور نہ ہی شہر میں مجرموں کا قہر پڑا ہے، بلکہ آپ کے دادا صاحب کا حکم ہے کہ آپ یوں نہیں جانے سے پہلے ان سے مل کے جائیے گا۔ اور حالے کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی گئی تھی۔ لیکن بابا میری بات تو سنیں۔ ہیلو ہیلو بابا، شٹ یار، کال کیوں کاٹ دی؟ مجھے ہسپتال جانا تھا پہلے اور آپ اب یہ نیا حکم۔ اس نے کال لوگ کھولی اور ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہیلو ہارون کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ مدت کے گھر پہنچو، 10 منٹ کے اندر۔ حالے نے حکم صادر کیا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ تمہارے ڈرائیور کا نہیں، ہارون شاہد کا نمبر ہے۔ آئی مین ایم این اے کے بیٹے کا، ہارون شاہد کا۔ بات آئی دماغ میں یا نہیں؟ وہ جل کے بولا تھا، جبکہ پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھ کے اب باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ طے تھا کہ ہارون شاہد حالے سلطان کو منع نہیں کر سکتا۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہارون شاہد صاحب، میری گاڑی رات ہسپتال سے تمہارے گارڈز لے کے گئے ہیں، وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ اور اگر میں رائل بلو شرٹ پہن کر آنا، وہی جو میں نے دی تھی، اچھی لگتی ہے تم پہ؟ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر حالے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ چکی تھی۔ اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹ دینا شاید ان باپ بیٹی کا پسندیدہ کام تھا، جبکہ دوسری طرف ہارون کلستا رہ گیا تھا اور جل کر بڑبڑایا تھا، اور وہ رائل بلو نہیں، نیوی بلو ہے۔ ہارون حالے کے ماموں شاہد حسین کا بیٹا تھا، حالے کا اوور پوزیسو بیسٹ فرینڈ۔ وہ اس کے قریب کسی بھی انسان کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حالے سے کہہ رکھا تھا کہ حالے سے شادی بھی وہی کرے گا جس پہ حالے نے اسے بھگو کے مارا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد بندہ ہوگا جو حالے کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کی اور حالے کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن حالے اسے برابر خوار کرواتی تھی۔ حالے کی ماں نے میراث سلطان اور حسینہ بیگم سے ہارون کی خواہش پہ اس کے اور حالے کے رشتے کی بات کر رکھی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے حالے کی پڑھائی ختم ہونے تک کا وقت مانگ رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے کہیں اور رشتہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی ضرور کروا دی تھی۔ حالے اور ہارون اس بات سے واقف تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد جب حالے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کو ہارون گاڑی کے سامنے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں، شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہی بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے نیچے نیلی جینز۔ وہ بڑا ہینڈسم سا لگ رہا تھا، 5 فٹ 9 انچ قد، لمبا، ہلکا سا سانولا رنگ، کسرتی بدن اور سرمئی آنکھوں والا ہارون شاہد کافی اچھا دکھتا تھا۔ اس کا حلیہ لاپرواہ سا تھا، جبکہ حالے نے اس کے برعکس سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سیاہ ہی پاجامہ پہن رکھا تھا اور گلابی دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا۔ حالے میں ہلکا سا میک اپ، کھلے بال، سیاہ۔ اس کا حلیہ کہیں سے بھی لاپرواہ نہیں لگ رہا تھا۔ حالے کا رنگ گورا تھا، بے تحاشا گورا۔ وہ بہت حسین تھی، بالکل نگین کی طرح۔ وہ ہو بہو نگین کی ہی بیٹی لگتی تھی۔ اس کو جو بھی دیکھتا یہی کہا کرتا تھا۔ ہارون غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ حالے نے قریب پہنچ کے اس کے پیٹ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ وہ بلک کر رہ گیا۔ یہ کیا کیا ظالم! وہ چلایا تھا۔ رات مجھ پہ غصہ کرنے اور ابھی لیٹ آنے کا انعام! حالے نے سکون سے بولا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ ہاں تو دیکھو، کس نے منع کیا ہے؟ وہ جلتا بھنتا گاڑی میں آ کے بیٹھا تو اور 20 منٹ بعد حالے کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ حالے جلدی سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف صاحب اسے دیکھ کے جیسے کھل اٹھے تھے۔ دادا کی جان آ گئی میری بیٹی! ان کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ دادا، یہ کیا بلیک میلنگ سٹارٹ کر رکھی ہے آپ نے؟ اپنے کس طرح بھاگی پہنچی ہوں میں؟ وہ خفا سی بول رہی تھی، جبکہ اس کے اس طرح خفا ہونے پر بھی دادا جان نے کھل کر مسکرا دیا۔ اور میرا بچہ! دادا نے اپنے بازو کھول دی۔ نگین بھی بالکل اسی طرح خفا ہوا کرتی تھی حالے کے ساتھ بات کرتے۔ ان کی ہر دوسری بات نگین پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔
ان کے سینے سے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد ہالے ہارون کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ 2 بجے وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہارون اس کو پک کرنے آ گیا تھا۔ تم کیوں آئے؟ میری گاڑی بھجوا دیتے۔ اپنی سیٹ بیلٹ لگاتی ہوئی وہ بول رہی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس گنڈے کے پاس میں تمہیں اکیلے جانے دوں گا تو تم غلط ہو کزن صاحبہ، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ کیوں؟ تم میرے باپ ہو یا بھائی؟ دونوں نہیں، البتہ مستقبل کا شوہر نہیں۔ البتہ مستقبل کا شوہر ضرور ہو سکتا ہوں، وہ سکون سے بولا تھا۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، وہ طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں حالے کو مدت کی کال آ گئی تھی اور ہارون جانتا تھا کہ اب یہ کال ہسپتال پہنچ کے ہی بند ہوگی۔ آئی سی یو کے باہر وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اب کیا کیا ہے؟ حالے بری طرح جھنجھلائی تھی۔ حالے، یہ پہلی اور آخری بار ہے، آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ آج یہاں سے واپس جاتے ہوئے تم یہ بھول جاؤ گی کہ کل رات تم کسی زخمی کو ہسپتال لے کر آئی تھی، یا تمہارا اس سے کوئی بھی واسطہ، وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تم یہ بات بھول جاؤ گی کہ کل رات تمہاری زندگی میں آئی بھی تھی، سمجھ میں آئی۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی اب مفقود ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے وہ حالے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، سمجھ آ گیا مجھے، اب چھوڑ بھی دو جان۔ ایک کام کیا کر دیا تم نے، تو دماغ خراب کر دیا ہے۔ بھلا میرا اس سے کیا واسطہ ہوگا؟ وہ اب اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ویلکم میڈم، ویلکم۔ رات آپ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کے چلی گئیں، یہ بیچارے صبح سے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اپنی طرف سے وہ اپنا بدلہ لے چکے تھے۔ اب ان بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ ہارون نے ان کو پیسوں کے نام پہ ایک ٹک ڈھیلا نہیں دیا تھا، اور الٹا ان کو ڈرا دھمکا کے انہیں ایک ایسے انسان کا علاج کروایا تھا جو ایک سیدھا پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جا سکتے ہیں؟ ہارون چبا کر بولا تھا۔ ڈاکٹر کسیانی سی ہنسی ہنستا وہاں سے جا چکا تھا۔ حالے نے ہارون کو ایک نظر دیکھا تھا، وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جو بات کرنی ہے کر لو، بآواز بلند کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس سارے وقت میں عمر حیات نے بس حالے سلطان کو ہی دیکھا تھا، بغیر پلکیں جھپکے۔ ہسپتال کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نوجوان 27 یا 28 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، ذہین، چمکتی ہوئی، کسرتی جسم، ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال، چہرے پہ سنجیدگی۔ وہ کافی دراز قد بھی تھا، مختصر یہ کہ وہ ایک ایسا مرد تھا کہ جنہیں ایک بار دیکھیں تو بار بار دیکھنے کا دل کرے۔ وجہ اس کی چہرے کے خد و خال نہیں تھے، وجہ ایک بے اختیار سی کشش تھی جو اسے دیکھتے ہی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ حالے اب اس کے قریب آ چکی تھی اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ عمر حیات سانس روکے اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم کیسے ہو؟ اب حالے کی نرم آواز اس کو واپس اپنے حواس میں لائی تھی۔ وہ ہونس حالے کو دیکھا جا رہا تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہی تھی تم سے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے؟ اب کہ حالے ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، سنجیدہ، ٹھہرا ہوا لہجہ۔ وہ اتنا آرام سے بولتا تھا کہ اس کے لفظ گنے جا سکیں۔ خیر، مکمل ٹھیک تو اب بھی نہیں ہوں، وہ آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ ویسے تمہیں کس نے گولی ماری تھی؟ حالے نے پوچھا تھا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، اس نے بات پلٹ دی تھی۔ کوئی بات نہیں، خیر اب ذرا اپنے لڑائی جھگڑے چھوڑو دو، مرتے مرتے بچے ہو تم، اپنی فیملی کا سوچو ذرا، کیا ملے گا اس گنڈا گردی سے؟ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ ایک گولی میرے پیٹ کو چھو کے گزری تھی اور ایک گولی میرے بازو میں لگی تھی، میں مرتا نہیں، دونوں زخم گہرے نہیں تھے، اور میری کوئی فیملی نہیں ہے، وہ نارمل لہجے میں بولتے گویا حالے کے علم میں اضافہ کر گیا تھا۔ حالے کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بچھی تھی۔ مطلب میں پاگل ہوں جو تمہیں اتنی مشکل سے یہاں لے کے آئی، علاج کروایا، پوری رات تمہاری لیے پریشان رہی، ڈاکٹر کی اتنی منتیں کیں، اپنے دوست کو پریشانی میں ڈالا، پورے 2 کلو خون نکال لیا ان ڈاکٹرز نے میرا، اور
تم کہہ رہے ہو کہ تم کون سا مر جاتے؟ حالے جب بولنے دے آئی تو غصے سے بولتی ہی چلی گئی تھی۔ آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، وہ سکون سے بولا تو حالے ذرا ٹھنڈی ہوئی تھی۔ خیر اب تم جو مرضی کرو، میں تمہیں آخری بار دیکھنے آئی تھی اور اب میں چلتی ہوں، تمہارے سب بلز پے ہو چکے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ کل رات آپ ڈر کیوں گئی تھیں؟ اس نے جیسے عجلت میں ایک بے تکا سوال کیا تھا، شاید وہ اسے مزید روکنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی نارمل انسان کسی کو آدھی رات کے وقت سڑک پہ کے بیچوں بیچ خون میں لت پت دیکھ کر ڈرے گا ہی۔ حالے کے باہر جاتے قدم اس کی آواز پہ تھمے تھے۔ میں ڈری نہیں تھی، اس نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ تو پھر آپ نے جانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ میں دراصل کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے برا لگا تھا، مجھے اس کی تکلیف فیل ہوتی ہے، بس اس لیے۔ کیا آپ کل پھر آئیں گی مجھے دیکھنے؟ وہ جلدی جلدی سوال کر رہا تھا۔ اس نے پوری طرح گھوم کے مقابل کو گھور کے دیکھا تھا۔ کیوں، تم میرے خالہ کے بیٹے لگتے ہو جو روز روز پہنچ جاؤں ملنے، اتنی مشکل سے تو آج آئی ہوں۔ لاڈ صاحب کے نخرے تو دیکھو، آخری فقرہ زیر لب ادا کیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم اتنے کمزور دکھتے تو نہیں ہو کہ ہسپتال نہ جا پاتے، یا کسی کو کال کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتے تو پھر کیوں تھے وہاں؟ اور پھر تم نے کہا کہ گولی تمہیں چھو کے گزری تھی، تم مرتے نہیں، تو پھر مجھ سے یہ کیوں کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں؟ حالے نے تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا میں مرتا نہیں، مطلب میری سانسیں چلتی رہتی لیکن میں جی نہیں پاتا اگر آپ چلی جاتی۔ وہ بہت نارمل لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ غور کیا جائے۔ ان دونوں باتوں میں بھلا کیا فرق ہوا؟ حالے حیران تھی۔ ہم جب اگلی بار ملیں گے تب بتاؤں گا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ہم نہیں ملیں گے، اسے غلط لگتا تھا۔ عمر نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ہارون اندر داخل ہوا اور اسے آتے دیکھ حالے نے آخری نظر عمر کو دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے تھے، ہونٹ پپڑی زدہ لگ رہے تھے، شاید اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ حالے کو بے اختیار اس پہ ترس آیا تھا، لیکن پھر بغیر کچھ کہے وہ ہارون کے ساتھ دروازہ پار کر گئی تھی۔ عمر اس کو جاتے دیکھتا رہا، اسے وہ شخص اس وقت بہت برا لگا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر دوبارہ اندر آ چکے تھے۔ جی تو عمر صاحب، اب آپ کافی بہتر ہیں تو بلز کے بارے میں بات کر لیں۔ کنجوس ڈاکٹر، جی ضرور۔ بلز کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے لائی جانے والی ماہم فیروز کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کا نوزائیدہ بچہ آپ نے اپنی بھانجی کو دے کے ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحبہ کو یہ کہہ کے تھما دی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی ہسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کروں فیروز صاحبہ کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروائیں؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے تو کاٹو لہو نہیں بدن میں، وہ سن سے اپنی جگہ جم چکے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مارے شوق کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، میں عمر حیات ہوں، مسکراتے ہوئے وہ بولا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گھڑا بنتا تھا۔ خیر میری ڈسچارج فائل تیار کروا دو، 10 منٹ میں میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے عمر نے ان کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں، ڈاکٹر جلدی سے بولے تھے، پھر رکے، ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ آپ کی شوگر ملز لگی ہیں نا؟ عمر حیات بڑبڑایا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ سب لسنرز کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری
ہمارے چینل کا کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔